بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز ماکا زونگا کی قسط نمبر 6۔ ادھر جولیا کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ فوری طور پر تو وہ ایک کار کے پیچھے رینگ گئی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کدھر جائے، کیونکہ پولیس کی سیٹیاں اور پیٹرول کاروں کے سائرن سے پورا علاقہ گونج اٹھا تھا۔ اب چیکنگ کا دائرہ ہر لمحہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جولیا تیزی سے ایک کار سے دوسری کار کے پیچھے رینگ رہی تھی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ جگہ اس پورے علاقے کی پارکنگ پیلس تھی، اس لیے سینکڑوں کی تعداد میں کاریں کھڑی تھیں۔ جولیا نے جیسے ہی ایک کار کی سائڈ سے سر نکالا، اسے سامنے ہی دو سپاہی اپنی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ فوراً کار کی دوسری طرف مڑ گئی۔ اس نے ایک لمحہ کے لیے سوچا اور پھر کار کے دروازے کے ہینڈل پر زور دیا۔ اتفاق سے کار لاک نہیں تھی، اس لیے فوراً دروازہ کھل گیا۔ جولیا تیزی سے پچھلی سیٹوں کے درمیان دبک گئی اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ وہ سپاہی تو گزر گئے، لیکن اب ہر طرف سپاہیوں کے بھاری بوٹوں کی آوازیں آس پاس ہر چہار طرف سے آنی شروع ہو گئیں۔ اب جولیا حیران تھی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ کب تک یہاں پڑی رہتی؟ اگر کار کا مالک آ جائے تو وہ فوراً گرفتار ہو جائے گی، لیکن اب باہر نکلنے کا بھی موقع باقی نہیں رہا تھا، کیونکہ اب تو پولیس کے قدموں کی آوازیں اسے مستقل کار کے ارد گرد آنی شروع ہو گئی تھیں۔ اس لیے وہ تن بتقدیر وہیں دبکی پڑی رہی۔ اچانک اس کار کا دروازہ کھلا اور ایک شخص ڈرائیور کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، اور پھر کار آہستہ آہستہ رینگنے لگی۔ جولیا نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ کار والا اکیلا تھا۔ اگر اس کے ہاتھ دوسرے لوگ ہوتے تو وہ فوراً پکڑے جاتے۔ اب کار کھلی سڑکوں پر آ گئی تھی۔ اس کی رفتار بھی کافی تیز تھی۔ جولیا نے آہستہ سے سیٹ سے سر باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کار چلانے والا ایک خوش پوش نوجوان تھا جو بڑے اطمینان سے کار چلا رہا تھا۔ اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ وہ پولیس کی مطلوبہ مجرمہ کو اپنے ساتھ لیے جا رہا ہے۔ جولیا اب آئندہ کے متعلق سوچنے لگی، کیونکہ اس بار ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا۔ نہ جانے کیپٹن شکیل اور صفدر کہاں ہوں گے۔ اچانک کار ایک کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں مڑ گئی۔ جولیا دوبارہ سیٹ کے درمیان دبک گئی۔ کار آہستہ آہستہ پورچ میں جا کر رک گئی۔ نوجوان نے کار کا دروازہ کھولا اور سیٹی بجاتا ہوا کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ جولیا آہستہ سے باہر نکلی اور کوٹھی کے صدر دروازے سے باہر نکل گئی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ کہاں جائے اور پولیس سے کس طرح بچے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ رات کسی غیر معروف ہوٹل میں گزار دے، لیکن اسے معلوم تھا کہ پولیس سب سے پہلے ہوٹلوں کو چھانے گی۔ آخر اس نے یہ سوچا کہ کسی کوٹھی میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہ لے۔ نیو یارک میں پیئنگ گیسٹ کا رواج عام تھا، اس لیے جولیا نے نزدیک ہی ایک کوٹھی کا رخ کیا۔ 3-4 کوٹھیاں پھرنے کے بعد آخر کار اسے ایک معقول سی جگہ مل گئی۔ اب کوٹھی میں وہ ہر طرح سے محفوظ ہو گئی۔ عمران کیمرہ کاندھے پر لٹکائے دوبارہ پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ وہ جلد از جلد پہاڑی پر پہنچنا چاہتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی لگاتار چڑھائی کے بعد وہ پہاڑی کے دوسری طرف ایک بہت بڑی میدانی علاقے میں چلا گیا، جس میں جا بجا بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ درمیان میں بل کھاتی ہوئی ایک سڑک موجود تھی۔ عمران سڑک پر چلنے لگا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ یہاں کے لوگوں نے پیراشوٹ اترتے تو ضرور دیکھا ہوگا، اس لیے اگر انہوں نے یہاں کی پولیس کو اطلاع دے دی تو یہ پولیس یہ تمام علاقہ چھان مارے گی، اور عمران ان حالات میں کسی طور پر پولیس کے ہاتھ میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ لیکن کافی دیر چلنے کے باوجود اسے کوئی پولیس مین نظر نہیں آیا۔ اب اسے اطمینان ہو گیا تو شاید کسی نے پیراشوٹ اترتے نہیں دیکھا، اگر دیکھا بھی ہے تو اطلاع نہیں دی، یا یہاں عموماً پیراشوٹ اترتے رہتے ہوں گے، اس لیے کسی نے توجہ نہیں دی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، اس کے لیے صورتحال فائدہ مند تھی۔ وہ تیزی سے سڑک پر چلتا گیا۔ اب وہ میدان ختم ہو گیا تھا اور دور تک کھیتوں کا سلسلہ نظر آتا تھا۔ عمران کے کپڑے بھی اسی اثنا میں سوکھ گئے تھے، اس لیے اب وہ چلنے میں زیادہ تیزی پیدا کر سکتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا نہ جانے کیپٹن شکیل، صفدر اور جولیا پر کیا گزری ہوگی۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں پہنچ گیا۔ یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ یہ امریکہ کا ایک دور افتادہ گاؤں ہے، اور نیو یارک یہاں سے تقریباً 200 میل دور ہے۔ یہاں سے نزدیک ترین شہر 40 میل دور تھا۔ اب وہ جلد از جلد اس شہر میں پہنچنا چاہتا تھا۔ آخر اسے ایک ایسا شخص مل گیا جو اپنی وین پر سبزی لے کر شہر جا رہا تھا۔ عمران بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد وہ لوگ شہر پہنچ گئے۔ عمران سیدھا ایک ہوٹل میں گیا۔ وہاں جا کر اس نے کھانے کا آرڈر دیا اور کھانے کا انتظار کرنے لگا،
اور وقت کاٹنے کے لیے اس نے اخبار اٹھا لی، لیکن پہلے صفحے پر نظر پڑتے ہی وہ چونک اٹھا، کیونکہ اس میں 2 مردوں اور ایک عورت کا ایئرپورٹ سے پرسرار افراد کا حال دیا ہوا تھا کہ وہ کس طرح پولیس کو جل دے کر غائب ہو گئے، اور انتہائی کوششوں کے باوجود اب تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اس میں ان کے کسی چوتھے ساتھی کے متعلق بھی لکھا ہوا تھا۔ اخبار میں ان تینوں کے حلیے بھی درج تھے، جس سے عمران سمجھ گیا کہ یہ شکیل، صفدر اور جولیا ہیں، اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تینوں نیو یارک میں کہاں چھپے ہوں گے۔ حالانکہ اخبار میں تو درج نہیں تھا، لیکن وہ سمجھ گیا کہ طیارہ کے پائلٹ نے پولیس کو اطلاع دی ہوگی اور وہ تینوں مقامی پولیس سے بچنے کے لیے فرار ہو گئے ہوں گے۔ ان حالات میں اب اس کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ وہ جلد از جلد نیو یارک پہنچے اور حالات کو سنبھالے، کیونکہ کل سے میٹنگ شروع ہو رہی تھی۔ اتنی دیر میں ویٹر کھانا لے آیا تو اس نے بھی جلدی جلدی کھانا کھایا اور بل ادا کر کے باہر نکل آیا۔ ہوٹل کے باہر ایک پبلک بوتھ تھا۔ عمران اس میں گھس گیا اور ڈائریکٹری سے ایئرپورٹ انکوائری نمبر دیکھ کر اس نے ایئرپورٹ انکوائری کو رنگ کیا۔ یہ اس کی انتہائی خوش قسمتی تھی یا محض ایک اتفاق کہ 10 منٹ کے بعد ایک فلائٹ نیو یارک جا رہی تھی۔ وہ فوراً ٹیکسی پکڑ کر ایئرپورٹ روانہ ہو گیا اور تقریباً 45 منٹ بعد وہ نیو یارک کے ہوائی اڈے پر اتر رہا تھا۔ یہ چونکہ ایک مقامی سروس تھی، اس لیے کسی نے بھی اس سے پاسپورٹ چیک نہ کیا اور وہ اطمینان سے چلتا ہوا ایئرپورٹ کی بلڈنگ سے باہر آ گیا۔ اب وہ فوراً سی آئی بی کے سربراہ سے ملنا چاہتا تھا، کیونکہ کل کی میٹنگ کی سربراہی بھی سی آئی بی ہی کر رہی تھی۔ چنانچہ اپنی آمد کی اطلاع بھی انہیں ہی دینی تھی اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو بھی ڈھونڈنا تھا، اس لیے اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو منکن روڈ پر چلنے کو کہا۔ منکن روڈ پر ایک بہت بڑی عمارت میں سی آئی بی کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ عمران یوں ہی کمرے میں داخل ہوا تو اسے ایک چوکیدار نے دروازے پر ہی روک لیا۔ اے مسٹر، تم اندر کہاں جا رہے ہو؟ چوکیدار کی آواز میں تلخی نمایاں تھی۔ اپنی خالہ کے گھر جا رہا ہوں، تمہاری کوئی دھونس ہے؟ عمران اپنے مخصوص لہجے میں بولا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ چلو بھاگو یہاں سے۔ چوکیدار حیرت سے اس خوش پوش شخص کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں، کیا میرے خالو مسٹر کاپل اس گھر میں نہیں رہتے؟ عمران نے جسم کو لچکاتے ہوئے کہا۔ مسٹر کاپل؟ ہاں ہاں، مسٹر کاپل، وہی موٹے سے بند گلے کی جیکٹ پہنے اور نیلے رنگ کا مفلر پہنتے ہیں، منہ میں ہر وقت پائپ رکھتے ہیں، وہی تو ہیں میرے خالو۔ عمران تیزی سے بولتا چلا گیا۔ مسٹر کاپل ہیں تو صحیح، مگر یہ دفتر ہے، گھر نہیں۔ چوکیدار اب نرم پڑ گیا۔ چلو گھر نہ صحیح، دفتر ہی صحیح۔ تم کاپل صاحب کو جا کر کہو کہ آپ کا بھتیجا عمران آیا ہے، دیکھو کیسے بلاتے ہیں ہمیں۔ اگر نہ بلایا اور مجھے ڈانٹ پڑ گئی تو؟ چوکیدار ششو پنج میں مبتلا تھا۔ اگر نہ بلایا تو 100 روپے دوں گا، اور اگر بلایا تو روپیہ تم مجھے دینا۔ چوکیدار اب بھی ششو پنج میں تھا۔ عمران کی خوش پوشاکی کو دیکھ کر وہ جاننا چاہتا تھا، لیکن اس کی باتیں اسے کوئی مخبوط الحواس ثابت کرتی تھیں۔ بہرحال چند لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد وہ اندر چلا گیا۔ عمران گیٹ سے گزرنے والی لڑکیوں کو دیکھ کر سیٹیاں بجا رہا تھا، اور ایک لڑکی کو تو اس نے باقاعدہ آنکھ مار دی۔ لڑکی مسکرائی اور رک گئی، مگر عمران اس دوران دوسروں کو آنکھ مارنے میں مشغول ہو گیا۔ لڑکی کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے اور وہ سر کو جھٹکتے ہوئے اندر چلی گئی۔ چند لمحے بعد چوکیدار واپس آیا اور عمران کو اندر چلنے کو کہا۔ میرے 100 روپے تو دو، شرط لگی ہوئی ہے، کوئی مذاق ہے؟ عمران اڑ گیا۔ چوکیدار نے دانت نکال دیا اور عمران ایک چھوٹا نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھا اور اندر چلا گیا۔ چوکیدار ایسے دیکھ رہا تھا جیسے 7ویں عجوبے کو دیکھ رہا ہو۔ اندر عمران آرام سے مسٹر کاپل سے باتیں کر رہا تھا۔ مسٹر کاپل، بڑی مشکل سے آپ تک پہنچا ہوں، عمران نے اسے تمام واقعہ بتاتے مسٹر کاپل کو کہا۔ میں نے ابھی اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈنا ہے، معلوم نہیں کہ وہ کہاں کس پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ آپ براہ مہربانی مسٹر کاپل پولیس کو ان کے بارے میں خصوصی ہدایات جاری کر دیں۔ وہ تو ہو جائے گا، مگر عمران صاحب وہ کیمرہ کیسا تھا جس کے لیے اتنا بڑا ہنگامہ ہوا؟ مسٹر کاپل نے پائپ کو منہ لگاتے ہوئے سوالیہ انداز سے کہا۔ یہ میں میٹنگ میں ہی بتا سکوں گا۔ اچھا، اجازت، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مسٹر کاپل احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر عمران انتہائی لوفرانہ انداز سے سیٹی بجاتا ہوا ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر چلا گیا، اور مسٹر کاپل چند لمحے تک حیران کھڑے رہے۔ یہ ایک سجا سجایا اور خاصا وسیع و عریض میٹنگ ہال تھا۔ تمام حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ 14 ملکوں کے 4 نمائندگان موجود تھے۔ ایک کاؤنٹر پر عمران کے ساتھ جولیا، صفدر اور شکیل بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران کے چہرے پر حماقت کی تہیں انتہائی گہری تھیں۔ امریکہ کے مسٹر کاپل اس میٹنگ کے صدر تھے، چنانچہ افتتاحی تقریر بھی انہوں نے ہی کی۔ حضرات، یہاں ان 14 ملکوں کے نمائندگان موجود ہیں جن کے ملکوں میں ماکا زونگا کی تنظیم نے جو حشر برپا کر دیا ہے،
وہ دہشت انگیز اور تخریب پسند تنظیم ساری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے، لیکن ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس نام نہاد تنظیم سے، جو یقیناً غنڈوں اور قاتلوں پر مشتمل ہے، کسی حالات میں بھی شکست نہیں مانیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مشترکہ طور پر کوشش کر کے اس کالی اور بھیانک تنظیم کی جڑیں اکھاڑ دی جائیں۔ اس سلسلے میں آپ سب حضرات کو یہاں مل بیٹھنے کی تکلیف دی گئی ہے، تاکہ آپ سب مل کر اس بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد برطانیہ کا کوئی نمائندہ ہولی گریپ کھڑا ہوا۔ معزز حضرات، جیسے مسٹر کاپل نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے، ماکازونگا ایک انتہائی بھیانک تنظیم ہے۔ اس سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ملک میں بھی ماکازونگا نے تباہی مچائی تھی۔ ہم نے پوری کوششوں کے بعد قابو کر لیا ہے۔ ہم دراصل اس کے ہیڈ کوارٹر کی تلاش میں تھے، اور ہمارے جاسوسوں نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ ان کا ہیڈ کوارٹر ایشیا کے کسی ملک میں ہے، اور یہ تنظیم ایشیائی غنڈوں پر مشتمل ہے۔ اس لیے میرے خیال میں ہمیں دائرہ تحقیق میں شامل کر لینا چاہیے۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ جاپان کا نمائندہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ صاحب صدر مسٹر ہولی گریپ نے آپ کے سامنے ابھی جو کچھ کہا ہے، میں اس کی پرزور تردید کرتا ہوں۔ انہوں نے ایشیا پر الزام لگایا ہے، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ تنظیم ایشیا کی نہیں، یورپ کی ہے۔ یورپ کے سفید فام ہی اس قسم کے ذہنی مریض ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھ گیا۔ اس آپس کی لڑائی کی وجہ سے سارے حال میں افراتفری مچ گئی۔ میٹنگ ایشیا اور یورپ کے دو گروہوں میں بٹ گئی۔ ہر شخص اپنی بری الزامہ قرار دے رہا تھا کہ صاحب صدر نے میز بجائی۔ جب لوگ ذرا خاموش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ مسٹر ہولی گریپ نے ہمارے ایشیا کے معزز نمائندے پر بغیر کسی ثبوت کے الزام لگا کر رجحان کی نشاندہی نہیں کی۔ ہم سب یہاں برابر ہیں۔ ہمیں بجائے آپس میں لڑنے کے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اس بٹوارے سے ماکازونگا کو براہ راست فائدہ ملے گا، اس لیے آپ حضرات اس علاقائی تعصب کی سطح سے بلند ہو کر کوئی ٹھوس پروگرام بنائیں۔ میں ایشیا کے معزز ملک کے معزز نمائندے مسٹر عمران سے درخواست کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی معلومات بہم پہنچائیں گے۔ سب کی نظریں عمران کی طرف اٹھ گئیں، لیکن عمران اس طرح سر جھکائے میز کو دیکھ رہا تھا، اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اب سب لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہونے لگی۔ جولیا کا چہرہ ندامت سے سرخ پڑتا گیا، لیکن عمران کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔ آخر تنگ آ کر صفدر نے اس کے پہلو پر چٹکی بھری، اور عمران یکدم ایسے اچھل پڑا جیسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ اب تو حال میں دبے دبے کہے بلند ہونے لگے۔ کیا بات ہے، یہ سب لوگ ہنس کیوں رہے ہیں؟ عمران نے عجیب نظروں سے سب کو دیکھتے ہوئے صفدر سے پوچھا۔ ان کا دماغ خراب ہو گیا، جولیا نے جھنجھلا کر کہا۔ پر برا ہوا، یہ کہہ کر عمران نے اپنا سر پھر میز پر جھکا لیا۔ عمران صاحب، میں نے آپ سے کچھ عرض کیا ہے۔ آخر مسٹر کاپل کو دوبارہ بولنا پڑا۔ عمران نے یکدم چونکتے ہوئے کہا، عرض کرو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس تنظیم کے متعلق اپنے خیالات پیش کریں۔ معاف کیجئے، میں کسی ہوٹل کا ویٹر نہیں ہوں کہ لوگوں کو چیزیں پیش کرتا پھروں۔ عمران نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا، اور مسٹر کاپل اور دوسرے مندوبین ایک دوسرے کی طرف سے اس طرح دیکھنے لگے جیسے یا تو ان کا دماغ خراب ہو گیا یا عمران کا۔ مسٹر عمران، یہ ہمارے ملک کے وقار کا سوال ہے، آپ مذاق چھوڑ دیں۔ یہ انتہائی سنجیدہ میٹنگ ہے۔ آخرکار کیپٹن شکیل نے اسے سمجھایا۔ اچھا، اگر تم کہتے ہو تو میں سنجیدہ ہو جاتا ہوں۔ عمران نے آخرکار ہتھیار ڈال دیے۔ بری بات ہے انتظار کرنا، انتظار صرف صنف نازک کا کیا جاتا ہے مسٹر کاپل۔ عمران X2 سے تمہاری شکایت کروں گی، جولیا نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا۔ ارے تو کیا میں اس سے ڈرتا ہوں؟ یہ کہہ کر عمران نے یکدم جیب سے پستول نکال لیا اور نالی کا رخ صاحب صدر مسٹر کاپل کی طرف کر دیا۔ ہینڈز اپ مسٹر کاپل، خبردار اگر حرکت کی تو۔ سارا حال یکدم ہکا بکا رہ گیا۔ سب سراسیمگی ہو کر اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جولیا اور صفدر بھی ایک لمحے کے لیے گھبرا گئے، لیکن کیپٹن شکیل کے پستول کا رخ بھی مسٹر کاپل کی طرف ہو گیا۔ مسٹر عمران، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ یہ میری توہین ہے، میں اسے کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ برداشت کریں یا نہ کریں، آپ غلط حرکت نہ کریں، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل، تم مسٹر کاپل کی تلاشی لو اور دیکھیے جس صاحب نے بھی مداخلت کی میں بے دریغ گولی مار دوں گا۔ کیپٹن شکیل مسٹر کاپل کی پشت پر پہنچ گیا اور اس نے مسٹر کاپل کی جیب سے ایک چھوٹا سا سیاہ باکس اور ایک ریوالور نکال لیا۔ سیاہ باکس کو دیکھتے ہی مسٹر کاپل نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن کیپٹن شکیل کے ریوالور سے ایک شعلہ لپکا اور مسٹر کاپل کے عین دل پر رنگین سا سوراخ کرتا گیا۔ مسٹر کاپل فرش پر گر پڑے۔ اب عمران نے تمام مندوبین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ سب حضرات اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں، میں ابھی اسی معاملے کی وضاحت کر دیتا ہوں۔
لیکن ایک بار پھر میں آپ سب لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی صاحب مداخلت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر عمران نے جولیا اور صفدر کو حکم دیا کہ وہ ریوالور لے کر مختلف کونوں میں جائیں اور سب پر نظریں رکھیں، جو بھی مشتبہ حرکت کرے فوراً اسے گولی مار دیں۔ تمام مندوبین گمسم اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ ان سب کے چہرے زرد تھے، منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ حضرات، آپ سب کی حیرت بجا ہے، لیکن یہ مسٹر کاپل اصلی مسٹر کاپل نہیں ہے۔ عمران کے اس انکشاف نے سب کو اور بھی بوکھلا دیا۔ وہاں حال میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ سنیے حضرات، آپ کو ثبوت چاہیے، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس نے ایک سیکیورٹی گارڈ کی طرف اشارہ کر کے کہا، ایمونیا کی بوتل لاؤ۔ گارڈ چند لمحے بعد ایمونیا کی بوتل لے آیا۔ کیپٹن شکیل، ایمونیا کی بوتل سے مسٹر کاپل کا منہ دھو ڈالو۔ کیپٹن شکیل نے ایمونیا سے مردہ مسٹر کاپل کا منہ دھونا شروع کر دیا۔ میک اپ اترنا شروع ہو گیا اور اب مسٹر کاپل کے بجائے ایک اور شخص کا چہرہ سامنے آ گیا۔ دیکھیے حضرات، آپ سب نے ملاحظہ فرما لیا کہ یہ مسٹر کاپل نہیں ہے۔ آپ کو ان پر شک کیسے ہوا؟ انڈونیشین مندوب نے عمران سے سوال کیا۔ صبر کریں، میں سب کچھ آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ممبران نے سفر کے دوران پیش آنے والا واقعہ ممبران کو تفصیل سے بتایا۔ تو حضرات، جب میں مسٹر کاپل کے پاس ملنے کے لیے گیا تو میں نے نوٹ کیا کہ مسٹر کاپل مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونکے۔ اس کے بعد میرے کاندھے پر لٹکے ہوئے کیمرے کو دیکھ کر ان کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس سے میں کچھ کھٹک گیا، کیونکہ اگر وہ اصل مسٹر کاپل ہوتے تو انہیں میرے اس واقعے کا کیسے علم ہو گیا؟ اس کے علاوہ آج میٹنگ کے دوران ان کا ہاتھ بار بار جیب میں جا رہا تھا، اور مسٹر کاپل کو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ بات کرتے وقت ہمیشہ اپنے بائیں کان کو مروڑتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی عادت بن چکی ہے۔ اس مسٹر کاپل نے ان کی نقل کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے اسے یہ یاد نہیں رہا کہ مسٹر کاپل بائیں کان مروڑتے تھے۔ یہ بھول کر دائیں کان کو بار بار مروڑ رہا تھا۔ چنانچہ میں کافی دیر سے ان کی حرکات چیک کر رہا تھا۔ آخر مجھے یقین ہو گیا، اور اس کا نتیجہ آپ سب حضرات کے سامنے ہے۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ ماکا زونگا کا کوئی ایجنٹ ہے۔ اصلی مسٹر کاپل کہاں گئے، اس کا پتہ چلانا امریکی حکومت۔ بہرحال میں آپ سب سے استدعا کروں گا کہ آپ سب مل کر کسی اور کو صدر چن لیں تاکہ میٹنگ کی کارروائی چلتی رہے۔ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے اور ہم نے کام زیادہ کرنا ہے۔ یہ کہہ کر عمران اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ حال میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کے چہروں پر عمران کے لیے تحسین کے آثار نظر آ رہے تھے، اور جولیا اور صفدر بیچارگی پر اپنے رویے پر شرمندہ تھے۔ عمران بہرحال عمران تھا۔ سب ممبروں نے متفقہ طور پر روسی مندوب ابلین براڈرے کو صدر چن لیا اور میٹنگ کی کارروائی دوبارہ شروع کر دی۔ ابلین براڈرے نے صدر بنتے ہی عمران کو مخاطب کیا، عمران صاحب، اب سب کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں۔ اب برائے مہربانی ہمیں اس کیمرے کے متعلق کچھ بتائیں کہ یہ کیا ہے اور کیوں اس کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ عمران نے کھڑے ہو کر وہ کیمرہ کاندھے سے اتارا اور اس کے کور کو کھولا۔ اس میں ایک عجیب ساخت کی مشین نکل آئی، جو بظاہر تو کیمرہ معلوم ہو رہا تھا، لیکن اس کی ساخت انتہائی پیچیدہ تھی۔ عمران نے ممبران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حضرات، یہ مشین جو بظاہر کیمرہ نظر آ رہی ہے، ایک انتہائی خطرناک مشین ہے جسے مجرموں نے بارہا استعمال کیا ہے۔ جب میں نے اپنے ملک میں ماکا زونگا ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا تو اس مشین کو اڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کو آپ ہائی پاور ٹرانسمیٹر سمجھ لیجیے۔ اسے صحیح طریقے سے آپریٹ کر کے آپ دنیا کے ہر ریڈیو پر گڑبڑ مچا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو آپ کی آواز اس ٹرانسمیٹر سے پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ اس قسم کی مشین سے ماکا زونگا نے دنیا کی تمام نشریات جیم کر دی تھیں۔ یہ سائنس کا ایک نادر شاہکار ہے۔ اس میں ایک انتہائی پیچیدہ نظام کام کر رہا تھا، جو کام بڑی بڑی مشین بخوبی انجام نہیں دے سکتی، اسے یہ ہلکی پھلکی سی مشین بآسانی انجام دے لیتی ہے، اور پھر اسے جہاں چاہیں جب چاہیں آپریٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کا پتہ چلانا انتہائی دشوار ہے، کیونکہ جب تک آپ تحقیق کریں گے یہ مشین اس جگہ سے سینکڑوں میل دور جا چکی ہوگی۔ اب آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ کیا آپ اسے آپریٹ کر سکتے ہیں؟ جرمنی کے مندوب نے سوال کیا۔ جی ہاں، میں نے 10 دن تک اس پر تحقیقات کی ہیں، اور اب میں بخوبی اسے آپریٹ کر سکتا ہوں۔ جاپانی مندوب نے کھڑے ہو کر عمران سے سوال کیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ چیز انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اس کا ہمارے قبضے میں آ جانا نیک فال ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس قسم کے دیگر سیٹ ابھی تک ماکا زونگا کے قبضے میں ہوں۔ چنانچہ اس صورت میں ہمارے لیے بیکار ثابت ہوگی۔ آپ کا کہنا بجا ہے، لیکن اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ اس میں میری تحقیقات کے مطابق ایسا نظام موجود ہے کہ اگر اس قسم کے دیگر سیٹ سے اگر کوئی کال نشر کی جائے تو ہم اس کا محل وقوع کا بخوبی پتہ چلا سکتے ہیں۔ چنانچہ پچھلے دنوں اس پر جب ایک کال نشر کی گئی
تو میں اس وقت اس مشین پر کام کر رہا تھا۔ میں نے اس سے اس کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ چلا لیا۔ ہیڈ کوارٹر کا پتہ؟ سب چونک اٹھے۔ جی ہاں، میں نے ماکا زونگا کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ معلوم کر لیا ہے۔ سب ممبران ہکا بکا رہ گئے۔ وہ سب اشتیاق نظروں سے عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے چہروں پر انتہائی تحسین کے آثار نظر آ رہے تھے۔ چند یورپین ممبروں کے چہروں پر خجالت کے اثرات بھی صاف معلوم ہو رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ مشرق کو ہمیشہ سے نکما اور کند ذہن سمجھتے آ رہے تھے، لیکن اب وہ دیکھ رہے تھے کہ مشرق ان سے بازی لے جا رہا تھا۔ صفدر اور جولیا کی گردن فخر سے اکڑتی چلی جا رہی تھی، اور جولیا تو عمران کو ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جس میں بے پناہ پیار ظاہر ہوتا تھا، لیکن کیپٹن شکیل ویسے اسپاٹ کا اسپاٹ بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کی کوئی عجیب خبر یا انکشاف اس کے لیے نیا نہیں ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتا۔ عمران صاحب، ذرا جلدی بتائیے، ماکا زونگا کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ کیونکہ اب ہم اپنے اشتیاق پر قابو نہیں پا سکتے، ملائیشیا کے نمائندے نے کہا۔ ماکا زونگا کا ہیڈ کوارٹر براعظم افریقہ کے جنگلوں میں کسی جگہ واقع ہے، عمران نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ افریقہ میں؟ تقریباً سب ممبروں کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی۔ لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس بھیانک تنظیم کا ہیڈ کوارٹر افریقہ میں ہے؟ صدر نے پوچھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ مشین آپ کو مہیا کر سکتی ہے۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے اسے آپریٹ کرتا ہوں، پھر آپ کو اس کا ثبوت مل جائے گا۔ یہ کہہ کر عمران نے اس مشین کے ایک سوئچ کو دبایا۔ فوراً مشین میں مختلف چھوٹے چھوٹے رنگین بلب جل اٹھے۔ عمران نے ایک بٹن کو پش کیا تو ایک ہلکی ہلکی آواز اس میں نکلنے لگی۔ سب لوگ غور سے اس آواز کو سن رہے تھے کہ کوئی شخص دوسرے کو ہدایت دے رہا تھا کہ فراز قبیلے کو فوراً ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہ لوگ ہمارے ہیڈ کوارٹر میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ آواز آنی بند ہو گئی اور عمران نے ایک سوئچ دبا کر مشین بند کر دی، لیکن اس میں تو کہیں افریقہ کا ذکر نہیں آیا۔ برطانیہ کے ہولی گریپ نے فوراً اعتراض کیا۔ معاف کیجیے گا مسٹر ہولی گریپ، میرا نام چولی گریپ نہیں بلکہ میرا نام ہولی گریپ ہے۔ صفدر اور شکیل چولی گریپ کے لفظ پر پوری طرح مسکرا اٹھے۔ ایک بار پھر معاف کیجیے گا مسٹر ہولی گریپ، مجھے نام سے نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا آپ کو اس میٹنگ میں بھیجا کس نے؟ کیا مطلب؟ ہولی گریپ سٹ پٹا گیا۔ میں نے گریگ میں گفتگو نہیں کی جو آپ اس کا مطلب نہیں سمجھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ اپنے کسی قابل آفیسر کو ہی بھیجے گا۔ آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ ہولی گریپ پھٹ پڑا۔ اور اوہو، بری بات، آپ غصے میں آ رہے ہیں۔ بات یوں ہے کہ آپ نے اس گفتگو کے دوران جو اس ٹرانسمیٹر سے ہوئی ہے، لفظ فراز قبیلہ سنا ہوگا۔ فراز قبیلہ دراصل افریقہ کے گھنے جنگلوں میں قبیلہ ہے۔ یہ قبیلہ آدم خور ہے۔ امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ماکا زونگا کا ہیڈ کوارٹر افریقہ میں ہے۔ یہ کہہ کر عمران بیٹھ گیا۔ حال میں اس انکشاف پر تبصرے ہونے لگے اور عمران جولیا سے مخاطب ہو کر بولا، اب تو خوش ہو؟ اور جولیا مسکرانے لگی۔ آخرکار صدر نے تمام ممبروں کو مخاطب کیا۔ حضرات، عمران صاحب کے اس انکشاف سے اب آپ لوگوں کو یہ تو یقین ہو گیا ہوگا یہ ہیڈ کوارٹر یہاں ہے۔ چنانچہ اب میرا خیال ہے کہ ایک پارٹی ترتیب دی جائے جس سے سب ملکوں کے جاسوس ہوں، عمران صاحب کی قیادت میں جا کر اس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دے۔ سب نے تائید میں ہاتھ اٹھائے، لیکن عمران نے افریقہ جانے سے یکسر انکار کر دیا۔ میرا کام ختم ہو گیا ہے، چند مجبوریوں کی وجہ سے میں افریقہ نہیں جا سکتا۔ اب یہ کام آپ لوگوں کو خود کرنا ہوگا۔ صفدر اور جولیا حیران رہ گئے، لیکن کیپٹن شکیل جانتا تھا کہ اس میں بھی عمران کی غرض پوشیدہ ہوگی۔ کافی اصرار کے باوجود عمران نہیں مانا۔ باقی ملکوں کے چیدہ چیدہ جاسوسوں پر مشتمل ایک پارٹی ترتیب دے دی گئی اور میٹنگ برخاست ہو گئی۔ جولیا آج بہت عرصے بعد خوش تھی، کیونکہ کافی عرصے بعد وہ آج ایک بار پھر ساحل سمندر پر تفریح کر رہی تھی۔ سیکرٹ سروس میں آنے کے بعد تفریح کے بہت کم مواقع پیش آئے تھے، کیونکہ کام ہی اتنا ہوتا تھا کہ تفریح کے لیے وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ آج میٹنگ ختم ہو گئی تھی اور کل سب نے اپنے وطن واپس روانہ ہو جانا تھا۔ عمران کے منع کرنے کے باوجود جولیا صفدر کو لے کر ساحل سمندر کی طرف نکل آئی تھی۔ عمران نے اسے کہا تھا کہ وہ محتاط رہیں، کیونکہ ماکا زونگا کے ایجنٹ یہاں ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہم میں سے کسی کو نقصان پہنچائیں، لیکن جولیا نہ مانی۔ آخرکار عمران کو ہار ماننی پڑی اور جولیا صفدر کو لے کر چلی گئی۔ عمران کیپٹن شکیل کے ساتھ اپنے ایک دوست کو ملنے چلا گیا۔ جولیا ساحل سمندر پر ہر فکر سے آزاد خوب اچھل کود کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد صفدر اور جولیا ٹہلتے ٹہلتے ساحل سمندر کو ساتھ ساتھ کافی دور تک نکل گئے۔ یہاں ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ صفدر ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا اور ارد گرد کا نظارہ کرنے لگا۔
جولیا ٹہلتے ٹہلتے اور آگے نکل گئی۔ صفدر اسے جاتا دیکھ کر ایک چٹان کے پیچھے جولیا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور صفدر جولیا کے متعلق سوچنے لگا، جو اپنا ملک چھوڑ کر اب اس کے ملک میں ایک اہم عہدے پر فائز تھی۔ صفدر کو اس کی دلیری اور ذہانت پر اعتماد تھا، حالانکہ وہ سوئس تھی لیکن اب اس کے ملک کی باشندہ تھی۔ اب صفدر کا وطن ہی اس کا وطن تھا، اور اس کو اپنے نئے وطن سے اسی طرح محبت تھی جیسے صفدر کو اس چیز میں نہ پہلے کسی قسم کا شک تھا اور نہ اب ہے۔ سب اس کی حب الوطنی کے دل دادا تھے۔ ایکس 2 کے ساتھیوں میں وہ قابل اعتماد ساتھی گنی جاتی تھی۔ اب بھی اس کی سوچ ہوا اور خیالات کی وادیوں میں سرپٹ دوڑ رہی تھی کہ ایک چیخ نے اسے چونکا دیا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ کچھ نہ سمجھ سکا، لیکن اچانک دوسری چیخ بلند ہوئی۔ صفدر سمجھ گیا کہ یہ چیخیں جولیا کی ہیں۔ وہ تیزی سے اس ٹیلے کی طرف بھاگا۔ فاصلہ کافی تھا، لیکن صفدر نے انتہائی تیزی سے اسے عبور کیا۔ ٹیلے پر چڑھتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک عربی لباس پہنے ایک شخص نے، جو شکل سے بھی بدو ہی نظر آ رہا تھا، جولیا کو پیچھے سے پکڑ رکھا تھا، اور وہ اپنے کشاں کشاں ساحل کے پاس کھڑی ایک لانچ کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ اور جولیا پھر بھرپور جد و جہد کر رہی تھی، لیکن وہ بدو انتہائی طاقتور تھا۔ صفدر کے قریب پہنچتے پہنچتے وہ جولیا کو لانچ میں ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ صفدر نے ریوالور نکال کر فائر کر دیا، لیکن شاید گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ میں نشانہ خطا ہو گیا، اور لانچ تیزی سے سمندر میں دوڑ پڑی تھی۔ صفدر اندھا دھند گولیاں چلا رہا تھا، لیکن جلد ہی لانچ پستول کی رینج سے باہر نکل گئی۔ اب صفدر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن آس پاس اور کوئی لانچ نہ تھی، اور کچھ دیر بعد لانچ نظروں سے غائب ہو گئی، اور صفدر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اسے اپنے بے بسی پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ماکا زونگا کے ایجنٹ اتنی دلیری سے جولیا کو لے اڑیں گے۔ اب صفدر سوائے عمران کو رپورٹ دینے کے کوئی اور چارہ نہ تھا۔ صفدر نے جیسے ہی جولیا کی اغوا کی خبر سنائی، عمران بوکھلا گیا۔ وہ کیپٹن شکیل اور صفدر کو لیے سیدھا ساحل سمندر پر پہنچا۔ وہاں ادھر ادھر کافی تحقیقات کی گئیں، لیکن اس پراسرار بدو اور لانچ کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ عمران نے مقامی سی آئی ڈی اور پولیس کو اطلاع دی، اور تمام نیو یارک کی پولیس میں اس اغوا کی خبر سے تہلکہ مچ گیا، کیونکہ مندوبین کی حفاظت ان کے وقار کا سوال تھا۔ تمام نیو یارک کی ناکہ بندی کر لی گئی۔ ریڈیو سے تمام شہریوں کو بھی مطلع کر دیا گیا۔ جولیا کا حلیہ بھی نشر کیا گیا۔ اگر کسی بھی شہری کو اس کا پتہ ہو تو فوراً پولیس کو اطلاع دے، لیکن اتنی بھرپور تگ و دو کے باوجود جولیا کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ رات کو جب عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل مایوسی اور دل گرفتہ واپس ہوٹل پہنچے تو کاؤنٹر کلرک نے انہیں ایک لفافہ دیا۔ یہ آپ کے نام ہے، کاؤنٹر کلرک نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران نے لفافہ لے کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ لفافہ دستی بھیجا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ یہ کون دے گیا ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ دوپہر کو ایک نوجوان شخص دے گیا تھا کہ مسٹر عمران جب بھی آئیں انہیں پہنچا دیا جائے۔ عمران نے کمرے میں جا کر لفافہ کھولا۔ اس میں موجود رکا پڑھنے لگا۔ مسخرے عمران، تمہاری ساتھی جولیا ہمارے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئی ہے۔ ہم نے اسے بطور یرغمال بنا رکھا ہے تاکہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے خلاف کوئی کام نہ کر سکیں، ورنہ مس جولیا کو قتل کر کے اس کی لاش تمہارے پاس بھیج دی جائے گی۔ یہ کارروائی صرف حفظ ما تقدم کے طور پر کی گئی ہے، ورنہ ماکا زونگا کا تم جیسے مچھر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ماکا زونگا عظیم قوت ہے۔ عمران نے خط پڑھ کر ایک طویل سانس لی اور پھر خط صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ شام کی فلائٹ سے وہ تینوں وطن واپس جا رہے تھے۔ سر رحمان نے برقی گھنٹی کا بٹن زور سے دبایا۔ باہر برآمدے میں گھنٹی کی آواز سنائی دی اور فوراً ایک باوردی چپڑاسی حاضر ہوا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض کو سلام کہہ لو۔ تھوڑی دیر بعد سپرنٹینڈنٹ فیاض کیپ ٹھیک کرتا ہوا رحمان صاحب کے دفتر پہنچ گیا اور جا کر سلام کیا۔ بیٹھو، رحمان صاحب نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فیاض چپکے سے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران آج کل کیا کر رہا ہے؟ معلوم نہیں جناب، فیاض نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں اس کی رہائش گاہ کا پتہ ہے؟ سر رحمان نے غور سے فیاض کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، اور فیاض کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا کہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ سر رحمان کو فیاض اور عمران کے تعلقات کا بخوبی علم ہے، اور پھر رحمان صاحب فیاض سے عمران کی رہائش گاہ کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ سر رحمان فیاض کی حیرت کو بھانپ گئے، فوراً کہنے لگے، میرا مطلب یہ ہے کہ آج کل مسٹر عمران کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ وہیں اپنے فلیٹ میں جناب۔ اچھا، تو دیکھو میں اسپیشل وارنٹ جاری کر رہا ہوں، تم ہر حالت میں عمران کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ عمران کو؟ فیاض کو حیرت کا ایک اور شدید دھچکا لگا۔ ہاں عمران کو، اور کیا تمہارے باپ کو؟ سر رحمان کو غصہ آ گیا اور فیاض حیرت سے ہونٹ کاٹتا رہ گیا، کیونکہ سر رحمان نے آج پہلی بار ایک غیر حاضر بات منہ سے نکالی تھی۔ آج تک ان کے منہ سے اس قسم کا کوئی کلمہ نہیں سنا تھا۔ یہ لو وارنٹ گرفتاری،
اور مجھے گرفتاری کے متعلق فوراً رپورٹ کرو۔ اس کی گرفتاری ہر حالت میں ضروری ہے، سر رحمان نے وارنٹ دیتے ہوئے کہا۔ اور فیاض وارنٹ لے کر حیران و پریشان کمرے سے باہر نکل آیا۔ چند لمحے تو وہ حیرانی کے عالم میں برآمدے میں کھڑا وارنٹ کو دیکھتا رہا، پھر حیرت پرجوش ہو گیا۔ آج قسمت نے اسے ایک سنہری موقع دیا ہے کہ اس کی مدت سے خواہش تھی کہ وہ عمران کو کسی طرح نیچا دکھائے۔ یہ لمحہ اسے کاغذ کے پرزے نے بخش دیا تھا۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے وارنٹ کو اچھی طرح پڑھا تھا۔ وہ وارنٹ پر سیکرٹری وزارت دفاع کے دستخط تھے۔ اب عمران کسی طرح بھی بچ نہیں سکتا تھا۔ اس نے عمران کے فلیٹ پر ٹیلی فون کیا۔ وہاں سے اسے سلیمان نے بتایا کہ صاحب باہر چلے گئے ہیں۔ اس نے سوچا کہ آج کل عمران ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں زیادہ دیکھا جاتا ہے، چنانچہ اس نے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور ٹپ ٹاپ نائٹ کلب روانہ ہو گیا۔ ٹپ ٹاپ نائٹ کلب کے وسیع و عریض ہال میں عمران کیپٹن شکیل اور صفدر کے ساتھ ایک میز پر بیٹھا کہے لگا رہا تھا۔ اس کی احمقانہ حرکتیں تمام ہال کو ہنسنے پر مجبور کر رہی۔ اس وقت وہ ہال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل اور صفدر کے چہرے اتنے داموں سے سرخ پڑ جاتے تھے۔ اچانک فیاض 4 سپاہیوں کو ساتھ لیے ہال میں داخل ہوا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے چاروں طرف دیکھا۔ اسے کونے میں عمران میز پر اپنے ساتھیوں سمیت بیٹھا نظر آیا۔ عمران کو دیکھ کر فیاض کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور پھر وہ تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ عمران نے جیسے ہی فیاض کو 4 سپاہیوں سمیت ہال میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ کھٹک گیا کہ آج ضرور کوئی خاص بات ہے، اور جب وہ عمران کی طرف بڑھنے لگا تو عمران بلند آواز میں جلتو جلالتو کا ورد کرنے لگا۔ سب لوگ بے تحاشا ہنس رہے تھے، لیکن فیاض کے چہرے پر کرختگی کے آثار ابھر آئے۔ وہ عمران کے پاس آ کھڑا ہوا۔ عمران باقاعدہ تعظیم کے لیے کھڑا ہوا۔ کہو سپر مزاج تو اچھے ہیں عمران، تم نے آج تک میرا مذاق اڑایا ہے، لیکن میں آج تم سے سب بدلے چکا لوں گا۔ فیاض نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ آج تو بہت ناراض نظر آتے ہو۔ عمران نے فیاض کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ عمران، میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں، یہ وارنٹ ہے۔ کیوں مذاق کرتے ہو یار، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے میرے دوست؟ لیکن فیاض نے سنی انسنی کرتے ہوئے ساتھ آئے ہوئے سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا، اسے گرفتار کر لو۔ سپاہی عمران کی طرف بڑھا۔ اب عمران کے چہرے پر سنجیدگی چھانے لگی۔ اس نے غور سے فیاض کی طرف دیکھا اور کہا، اچھا تو تم مجھے گرفتار کرنے آئے ہو؟ تمہیں کس نے میری گرفتاری کا آرڈر دیا ہے؟ عمران نے سپاہی کو ہاتھ سے روکتے ہوئے کہا۔ سر رحمان نے، فیاض نے سنجیدگی سے کہا۔ والد صاحب نے؟ آخر کیوں؟ میں کچھ نہیں جانتا، میں تو تمہیں ہر حالت میں گرفتار کروں گا۔ تم نے آج تک مجھے بہت ستایا، آج میری باری۔ یار سپر، کچھ پرانی دوستی کا ہی لحاظ کرو، مجھے معاف کر دو، عمران نے دفتن لجاجت امیز لہجے میں کہا۔ ان کی اس بات چیت کی بھنک حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کانوں پر بھی پڑی تھی۔ وہ سب بھی حیران تھے۔ دیکھو عمران، میرا وقت نہ ضائع کرو، میں تمہیں کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتا، فیاض نے اکڑتے ہوئے کہا۔ صفدر اور شکیل صاحب چپ چاپ بیٹھے صورتحال کا اندازہ لگا رہے تھے۔ فیاض نے سپاہی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اسے ہتھ کڑی کیوں نہیں لگاتے؟ اور سپاہی آگے بڑھا۔ رک جاؤ، دیکھو فیاض، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، تم چلے جاؤ ورنہ بعد میں جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ میں ہر ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں، مگر تمہیں آج ضرور گرفتار کروں گا۔ اچھا ایک منٹ رک جاؤ، مجھے چائے پینے دو، اور میں نے ایک ضروری ٹیلی فون کرنا ہے، اتنا تو کم از کم تم رعایت دے سکتے ہو نا؟ عمران نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ اچھا تمہاری خاطر میں چند منٹ اور بھی رک سکتا ہوں۔ دیکھو اگر تم نے میری ذات کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ کیا تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا، فیاض نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بڑے فاخرانہ انداز سے حال پر نظریں دوڑانے لگا۔ عمران نے ویٹر کو چائے لانے کا آرڈر دیا اور خود ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹیلی فون پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو، میں عمران بول رہا ہوں۔ جی ہاں، میجر رفیقی سے ملا دیں۔ السلام علیکم میجر صاحب، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیپٹن شمیم، کیپٹن سرور اور ملٹری پولیس کے 4 آدمیوں کے نام پر فیاض چونکا۔ کچھ نہیں، ایک اور کام ہے، یہ کہہ کر وہ چائے پینے میں مشغول ہو گیا۔ اب اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے فیاض کے ہاتھ سے وارنٹ لے کر دیکھا۔ اس پر سیکرٹری وزارت دفاع سر سلطان کے دستخط تھے۔ اس نے ایک زور کی ہوں کی اور پھر وہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد ہال میں کیپٹن اور 4 ملٹری پولیس کے آدمی داخل ہوئے۔ تمام ہال انہیں دیکھ کر چونک گیا، لیکن وہ سیدھے عمران کے پاس آتے ہی بڑھے اور پھر عمران کے پاس آتے ہی ان سب کی ایڑیاں بج گئیں اور سیلیوٹ کرنے لگے۔ بعد میں وہ اٹینشن پوزیشن میں کھڑے ہو گئے۔ دیکھو کیپٹن شمیم، ذرا فیاض صاحب کو بتاؤ کہ میں کون ہوں، یہ میری گرفتاری کے وارنٹ لے کر آئے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے آگے بڑھ کر فیاض کے ہاتھ سے وارنٹ لیا، اسے پڑھا اور فیاض کو دیتے ہوئے کہا، دیکھیے مسٹر فیاض، آپ تشریف لے جائیں، آپ صدر مملکت کے جاری کردہ وارنٹ پر بھی مسٹر عمران کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ یہ تو جاری کردہ ہے، بس اس سے آپ ان کی پوزیشن کا اندازہ لگا لیں۔ اگر آپ نے اس سلسلے میں کوئی بات کی تو میں آپ کو گرفتار کر لوں گا۔ اور فیاض بے بسی سے ہونٹ کاٹتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اور کوئی حکم جناب؟
कैप्टन शमीम ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं, बस जाओ, इमरान ने शान बेनियाजी से कहा, और कैप्टन शमीम और उसके साथ इमरान को सलूट करने के बाद वापस मुड़ गए। हाल में बैठे हुए लोग इंतहाई हैरान थे, और वो लोग सरगोशियों में इमरान की पोजीशन का अंदाज़ा लगा रहे थे। इमरान ने बिल अदा किया और फिर सफ्तर और शकील समेत हाल से बाहर निकल गए। इमरान सोफे पर बैठा ऊँग रहा था। उसे ऊँगना ही कहीं कहेंगे, क्योंकि इमरान टांगे पर सोफे रखे उकड़ू हालत में बैठा था। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख दिए हुए थे, आंखें बंद थी और चेहरे पर 12 बज रहे थे। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी और इमरान सोफे से उछल कर फर्श पर आ गिरा, लेकिन फिर फौरन कपड़े झाड़ता, जेरे लब कुछ बुड़बुड़ाता और रिसीवर उठाकर बोला, हेलो, मैं 16 चंद रोला चंद शक्करकंद वाला बोल रहा हूँ। सॉरी, रॉन्ग नंबर, आवाज़ आई, और इमरान ने रिसीवर को आंख मारते हुए वापस क्रैडल पर रख दिया। हिमाकतें इमरान की फितरत बन चुकी थीं। वो ऐसे वक्त में भी हिमाकतों से बाज ना आता जब इनका सिरे से कोई जवाब ही पैदा ना होता था। अब फिर टेलीफोन की घंटी सुनकर वो जानबूझकर नीचे जा गिरा और फिर गलत पता बताकर टेलीफोन करने वाले को तंग किया। उसकी बला से चाहे कॉल कितनी ही अहम क्यों ना हो, इमरान अपनी फितरत से मजबूर था। घंटी एक बार फिर जोर से बजी। इमरान ने रिसीवर उठाया। हेलो, इमरान MSc DSc ऑक्सन से बात करें। भाईजान, मैं सुरैया बोल रही हूँ। उधर से सुरैया की आवाज़ उभरी। खुदा करे सदा बोलती रहो, जुग जुग जियो। इमरान ने बड़ी तेज़ी से बूढ़ियों की तरह आवाज़ को झुकाकर कहा। प्लीज़ भाईजान, तंग न कीजिए, ज़रूरी बात है। सुरैया, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? फ़ोन पर कैसे तंग हो सकती हो? फ़ोन ना हुआ शिकंजा हो गया। भाईजान प्लीज़ एक बात तो सुनो, बोलो। भाईजान 2-3 रोज़ से अबूजान अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, सख्त उलझन में हैं। हरकतें क्या मतलब? क्या बंदर की तरह नाचते हैं? भाईजान मुझे शक पड़ता है कि अबूजान असली बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब? अब वालिद साहब भी बनास्पति होने लगे? सुरैया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने वालिद के मुतल्लिक तुम ऐसा कह रही। सुनिए तो सही, आपको मालूम है कि अबूजान सोते वक्त हमेशा एक गिलास दूध बगैर मीठा डाले पीते हैं, लेकिन 2-3 दिन से अबूजान ऐसा नहीं कर रहे। हालांकि उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कल मामू जान आए तो अबूजान उसे पहचान न सके। पगली, ये सब तेरा वहम है। अबूजान आजकल मसरूफ़ होंगे, इसलिए दिमाग ज़रा परेशान रहता होगा, और परेशानी में कभी कभी इंसान की दुआतों में फ़र्क आ जाता है। इमरान ने यह कहकर रिसीवर रख दिया। ये कहानी आप मेरे चैनल कहानी घर में सुन रहे हैं। अगला किस्सा सुनने के लिए अगली वीडियो मुलाहिज़ा कीजिएगा।